آپ کے سلسلہ چشت میں جو آپ کی خدمات ہیں اس کے حوالے سے بتائیے، خلفاء آپ کے ان کے بارے میں بتائیے، پھر آپ کا جو وصال پاک ہے اس کا جو ایک خاص رنگ تھا وصال پاک کا، اور آپ کے مزار شریف کے احوال جو ہیں، اور پھر آپ کی اولاد امجاد، 3-4 سوال ہیں، ذرا بتائیے۔ یقیناً جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا فیض ان کے ظاہر تک ہی محدود نہیں رکھتا کہ جب تک وہ زندہ ہے تب تک فیض ہے، بلکہ اس کے بعد ان کے فیوز و برکات روحانیہ اور زیادہ جاری درست۔ تو حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حوالے سے یہ جو بات ہے، پوری زندگی آپ نے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر بسر کی، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اظہار کیا، اولیاء کی کرامات در حقیقت کسی بھی ولی کی کرامت در حقیقت اس کی اس محنت کا ایک پرتو ہوتا ہے جو عبادت خداوندی کے ذریعے وہ درجہ حاصل کرتا ہے۔ کیا اچھی بات آپ نے کی۔ تو میں ایک بات یہ ضرور کہا کرتا ہوں کہ یہ ہماری ایک مینٹلٹی ہے علاقہ وائز، اس کے اندر چونکہ وہ طریقہ کار نہیں ہے جو عرب کے اندر رائج تھا، وہ جو بات کرتے تھے اپنے شجرات یاد رکھتے تھے، پشتے نسلیں یاد رکھتے تھے، تو ادھر وہ ماحول نہیں تھا، ورنہ اگر وہ ماحول ہوتا تو میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے جتنے بھی اولیاء مشہورین موجود ہیں یہ در حقیقت اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدث بھی ہوا کرتے تھے۔ بے شک بے شک، تو لوگ اور آپ خود بھی محدث تھے، بابا جی سمجھتے اور اتنا سمجھ کے چھوڑ دیتے، اگنور کرتے ہیں، تو یہ اپنے اپنے دور کے عظیم المرتبت محدث ہوا کرتے تھے، اور یہ ان کا معاملہ ہے کہ جو بھی بات کرتے تھے وہ پھر یا اللہ تعالیٰ کے قرآن سے وہ انہوں نے حاصل کی ہوتی تھی یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا ہوتا ہے۔ سلسلہ چشت میں خدمات، آپ کی سلسلہ چشت کے اندر جو خدمات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سلسلہ آگے 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک سلسلہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جاری ہوا، جس کے آگے پھر 2 حصے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے، ایک حضرت علی احمد صابر کلیری کی نسبت سے صابری ہوا، اور ایک جو ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی نسبت سے نظامی ہوا۔ ادھر جو حضرت دوسرا سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین سے براہ راست ادھر آیا وہ تھا حضرت حمید الدین ناگوری سے، اور اس کو سلسلہ چشتیہ حمیدیہ کہا جاتا ہے، اور اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ دنیا کی دولت کو حاصل کرنے کے خوگر نہیں ہوا کرتے، چونکہ وہی رنگ ہے، وہی رنگ جو شیخ کا رنگ ہے وہی آگے ان کو، تو لوگوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اپنی اپنی طبیعت کے مطابق جو ہے وہ سلسلے کو لوگ قبول کرتے ہیں، تو جو مزاج بو زری رکھتے ہیں وہ آج بھی سلسلہ حمیدیہ چشتیہ کے ساتھ، لیکن سارے رنگ صبغت اللہ میں جا کے جو ہے ادھر جا کے اکٹھے ہوتے ہیں، در مصطفیٰ پہ سب ایک۔ واہ واہ، کیا بات کیا بات۔ تو ہم دیکھتے ہیں آپ کے خلفاء بھی کثیر تعداد میں تھے، آپ کی اولاد امجاد میں سے اگر ہم دیکھیں تو 2 بیٹوں کے ذکر ملتے ہیں، بعض نے 3 کے بھی ذکر دیے ہیں۔ حضرت عزیز الدین یہ آپ کے بڑے فرزند تھے جو جوانی میں جا کر جن کا انتقال ہوا، اور دوسرے آپ کے ایک اور جو فرزند ارجمند تھے نجیب الدین، وہ بچپن میں 12 سال کی عمر کے اندر ان کا وصال ہوا۔ آپ نے جب اپنی نیابت دینا چاہی تو فرید الدین ایک آپ کے بیٹے تھے، ان کو آپ نے دستار خلافت عطا کی۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا بیٹے کو چھوڑ کے پوتے کو دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وقت بتائے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ آپ کی حیات طیبہ میں ہی اس بیٹے کا بھی وصال ہوا، تو آپ کی اس کے بعد خلافت آپ کے پوتے کے ذریعے جاری۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں ایسے اولیاء اللہ کا وصال بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے باعث تسکین بھی بناتا ہے اور باعث سبق و درس بھی بناتا ہے، جاتے جاتے بھی مقام واضح کروا دیتا ہے۔ ایسی زندگی تم بھی اختیار کرو گے تو یہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی تمہاری موت کو دوسروں کے لیے قابل فخر بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اب جب آپ کا وصال ہوا، آپ کو غسل دیا گیا، تو غسل دینے کے بعد دیکھا گیا کہ آپ کی پیشانی کے اوپر، آپ کے سینہ مبارک کے اوپر کچھ الفاظ نمایاں ہو گئے۔ آپ کی پیشانی پر جو نوری خط کے ساتھ لکھا ہوا نظر آیا، ان اکرمکم عند اللہ، جو تم میں سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہ اللہ کے ہاں بھی زیادہ عزت والا ہے۔ کیا کہنے، سبحان، یہ آپ کی پیشانی پہ ظاہر ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ آپ متقی پرہیزگار بھی تھے اور قرب خداوندی میں بھی تھے، اور آپ کے سینہ مبارک پہ 3 سطریں ظاہر ہوئی۔ ایک سطر کے اندر تو یہ لکھا ہوا تھا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے خود کو خواہشات دنیا سے روک کے رکھا جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرے مقام پر جو دوسری سطر تھی اس کے اندر یہ ظاہر ہوا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ متقی اور ایمان والے ہونے کی آپ کو سند ملی۔ اور تیسری جو آپ کی سینہ مبارک پر عبارت ظاہر ہو رہی تھی اس کے اندر یوصل الحبیب الی الحبیب کے الفاظ سے کہ محبوب محبوب کے ساتھ مل رہا ہے۔ اور پھر جب آپ کا مزار بنانے کا معاملہ درپیش آیا تو گنبد بنانے کی تیاری ہوئی، تو ہاتف غیبی سے فوری طور پر آواز بھی آئی اور ایک کاغذ بھی ظاہر ہوا جس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا سایہ آسمان
سما و فرش زمین صوفی حمید الدین. تو اسی وجہ سے پھر اس کے مفہوم میں آ کر آپ کے جو قبر انور ہے اس کے اوپر گنبد نہیں بنایا گیا. آج وہ گنبد آج بھی وہ گنبد موجود نہیں ہے اسی طرح سے. اور آپ کو مسواک بہت پسند تھی تو مسواک ہی کی لکڑی کا جو مطلب یہ جو جس کے لیے مطلب وہ مسواک جس لکڑی سے استعمال ہوتی ہے وہی درخت جو ہے آج وہ آپ کی قبر اطہر پہ موجود